بسم اللہ الرحمن الرحیم والشیء عندنا هو الموجود والثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ معناها بدیہی التصور۔ عبارت پڑھی میں نے، والشیء عندنا هو الموجود والثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ معناها بدیہی التصور۔ یہ عبارت ہے اس عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے متکلمین اشاعرہ کے نزدیک شے کا معنی کیا ہے وہ بتایا ہے، اور پھر آگے ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون، ان چاروں الفاظ کے مترادف ہونے کو بتایا ہے۔ والشیء عندنا میں عندنا کی قید لگا کر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ متکلمین اشاعرہ کے نزدیک شے کا معنی تو موجود کے ہے، لیکن متکلمین اشاعرہ کے علاوہ متکلمین معتزلہ کے نزدیک شے کا معنی کچھ اور ہے۔ تو عندنا کی قید سے انہوں نے شے کے معنی میں دوسروں کو اپنا فریق بنایا ہے۔ چنانچہ معتزلہ کے نزدیک شے کا معنی کچھ اور ہے، اور متکلمین اشاعرہ کے نزدیک شے کا معنی کچھ اور ہے جو یہاں شارح نے بتایا ہے۔ بچوں، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ لغت میں شے کس کو کہا جاتا ہے؟ تو لغت میں شے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو مبتدا بنانا ممکن ہو، جس کو مخبر عنہ بنانا ممکن ہو، جس کے بارے میں کوئی خبر دیا جانا ممکن ہو۔ ہر ایسی چیز کو شے کہا جاتا ہے لغت میں۔ لغت میں شے کی جو تعریف میں نے کی ہے، اس تعریف کی روح سے ممکن بھی شے ہے، محال بھی شے ہے، اور موجود تو خیر شے ہی ہے ہی۔ موجود کو شے کہنا بالکل واضح اور ظاہر ہے، کیونکہ موجود کو مبتدا بنانا، موجود کو مخبر عنہ بنانا، موجود کے بارے میں خبر دیا جانا ممکن ہے۔ کوئی بھی چیز موجود ہے، آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں کو مبتدا بنا کر مخبر عنہ بنا کر آپ کے بارے میں کوئی خبر دی جا سکتی ہے۔ سال پنجم کے طلبہ سب کے سب تہجد گزار ہیں، تو سال پنجم کے طلبہ کو ہم نے مبتدا بنایا، مخبر عنہ بنایا، اور ان کے بارے میں خبر دی تہجد گزار ہونے کی۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ہے بھی، اللہم زد فزد۔ تو دیکھیے سال پنجم کے طلبہ موجود ہیں، ان موجود کو مخبر عنہ اور مبتدا بنا کر ہم نے خبر دی، تو موجود شے ہے۔ سال پنجم کے تمام طلبہ شے ہے، اور سال ششم میں آپ لوگ ہیں۔ اچھا چلے، پنجم کی بجائے ششم مان لیجیے، آپ مان لیجیے کہ ہیں ہی آپ لوگ۔ تو سال ششم کے تمام طلبہ تہجد گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تہجد گزاری میں اضافہ فرمائے۔ تو سال ششم کے تمام طلبہ موجود ہیں، اور اس موجود کو مبتدا بنا کر مخبر عنہ بنا کر اس کے بارے میں کوئی خبر دیا جانا ممکن ہے، اور جس کو مبتدا بنانا، مخبر عنہ بنانا، جس کے بارے میں کوئی خبر دینا ممکن ہو، وہ شے کہلاتا ہے۔ تو سال پنجم کے تمام طلبہ جو موجود ہیں سب شے ہے۔ تو موجود کا شے ہونا بالکل ظاہر ہے۔ ہم نے شے کی جو تعریف کی ہے ادروئے لغت، اس تعریف کی روح سے ممکن کو بھی شے کہہ سکتے ہیں، محال کو بھی شے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ممکن پر بھی شے کی لغوی تعریف صادق آ رہی ہے،
محال پر بھی شے کی لغوی تعریف صادق آ رہی ہے۔ کون ممکن؟ معدوم ممکن، جو معدوم ہے، موجود نہیں ہے مگر اس کا وجود میں آنا ممکن ہے، ایسی چیز کو معدوم ممکن کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی تو اولاد بھی نہیں ہوئی ہے، تو اولاد معدوم ہے مگر معدوم ممکن ہے۔ اب اس معدوم ممکن کے بارے میں وہ آدمی اس معدوم ممکن اولاد کو مخبر عنہ مبتدا بنا کر بولتا ہے انشاءاللہ میرا بیٹا عالم ہوگا، حالانکہ بیٹا ابھی ہے ہی نہیں، بیٹا ہونا دور کی بات، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، مگر اپنے بیٹے کو جو معدوم ہے اور جس کا وجود میں آنا ممکن ہے اس کو مخبر عنہ بنا کر مبتدا بنا کر اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے انشاءاللہ میرا بیٹا عالم ہوگا۔ تو میرا بیٹا یہ معدوم ممکن ہے مگر اس کو مبتدا بنا کر مخبر عنہ بنا کر اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ اور ادرو لغت جس کو مبتدا بنانا، جس کو مخبر عنہ بنانا صحیح اور درست ہو، جس کے بارے میں کوئی خبر دیا جانا ممکن ہو، وہ شے ہے۔ اس اعتبار سے تمہارا بیٹا یا کسی کا بیٹا جو معدوم ممکن ہے وہ شے ہے، تو معدوم ممکن پر بھی شے کا اطلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور محال کو بھی شے کہا جا سکتا ہے۔ شے کی جو لغت میں تعریف کی ہے ہم نے، اس تعریف کی روح سے ممتنع اور محال پر بھی شے صادق آتا ہے، ممتنع اور محال کو بھی ہم شے کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم کہتے ہیں شریک الباری ممتنع، دیکھو شریک باری محال ہے نا، ممتنع ہے نا، اس ممتنع اور محال کو ہم نے مبتدا بنایا، ہم نے مخبر عنہ بنایا، اس کو مبتدا اور مخبر عنہ بنا کر اس کے بارے میں محال ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ شریک الباری ممتنع، شریک باری محال ہے، اور جس کو مبتدا بنا کر، جس کو مخبر عنہ بنا کر اس کے بارے میں کوئی خبر دیا جانا ممکن ہو، ایسی چیز کو شے کہا جاتا ہے۔ بس محال اور ممتنع بھی شے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لغت میں شے کہا جاتا ہے کس کو؟ جس کو مخبر عنہ بنانا، جس کو مبتدا بنانا، جس کے بارے میں کوئی خبر دیا جانا صحیح ہو، ممکن ہو، درست ہو، ہر ایسی چیز کو شے کہا جاتا ہے۔ شے کی لغوی تعریف کی روح سے موجود بھی شے ہے، کیونکہ موجود کو مبتدا اور مخبر عنہ بنانا بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ تعریف لغوی کی روح سے معدوم ممکن بھی شے ہے، کیونکہ معدوم ممکن کو مبتدا اور مخبر عنہ بنانا صحیح اور درست ہے۔ شے کی لغوی تعریف کے اعتبار سے محال بھی شے ہے، کیونکہ محال کو بھی مخبر عنہ اور مبتدا بنانا صحیح اور درست ہے۔ تو شے کی لغوی تعریف کی روح سے موجود، معدوم ممکن اور محال سبھی شے ہے، یہ شے کی لغوی تعریف ہے۔ مگر اشاعرہ متکلمین کے نزدیک شے موجود کو کہا جاتا ہے۔ موجود شے کا حقیقی معنی ہے، موجود شے کا معنی موضوع لہو ہے، شے کا معنی موضوع لہو موجود ہے، شے کا معنی حقیقی موجود ہے۔ اور معدوم میں اگر شے کا استعمال کبھی اگر ہوتا بھی ہے وہ استعمال مجازی ہے، تو معدوم کو شے اگر کبھی کہا بھی جاتا ہے تو مجازن شے کہا جاتا ہے، حقیقتاً شے اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ معدوم حقیقت میں شے نہیں ہے، بلکہ معدوم مجازن شے ہے، حقیقت میں شے کون ہے؟ موجود۔ تو شے کا حقیقی معنی موجود ہے، معدوم شے نہیں ہے۔ معدوم کو شے کہا جاتا ہے تو مجازی طور پر کہا جاتا ہے، گویا معدوم شے کا مجازی معنی ہے اور شے کا حقیقی معنی کون ہوا؟ موجود۔ اس کا ثبوت کہ شے اشاعرہ متکلمین کے نزدیک موجود ہی کو کہا جاتا ہے، معدوم کو نہیں۔ شے کا حقیقی معنی موجود ہو، موجود ہی ہے، معدوم نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، شاید آیت یہی ہے
یہی آیت ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. ترجمہ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا، میں تم کو اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں. حالانکہ پیدا کیے جانے سے پہلے تم شے نہیں تھے. تو پیدا کیے جانے سے پہلے آدمی معدوم تھا نا. دیکھو اس معدوم سے اللہ تعالیٰ شے کی نفی فرمائی نہیں فرمائی؟ میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ پیدا کیے جانے سے پہلے تم شے نہیں تھے. اور پیدا کیے جانے سے پہلے معدوم تھا کہ موجود تھا؟ معدوم تھا. تو معدوم سے اللہ تعالیٰ نے شے کی نفی فرما دی ہے. وَلَمْ تَكُوا شَيْءٍ وَلَمْ تَكُوا شَيْئًا. اس سے پہلے تم شے نہیں تھے. تو معدوم سے اللہ تعالیٰ شے کی نفی فرما دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ معدوم کو شے نہیں کہا جاتا ہے. اگر کہا جاتا ہے تو مجازن کہا جاتا ہے، حقیقتاً نہیں کہا جاتا ہے. اور یہ گفتگو حقیقت کی ہو رہی ہے، مجاز کی نہیں ہو رہی ہے. تو حقیقت میں سچ مچ میں شے کا معنی حقیقی موجود ہے، معدوم نہیں ہے. یہ تو علماء اشاعرہ کے نزدیک ہی. مگر علماء معتزلہ اور متکلمین معتزلہ کے نزدیک معدوم اور موجود دونوں کو شے کہا جاتا ہے. دونوں شے ہے اور دونوں شے کا حقیقی معنی ہے. دونوں شے کا معنی موجود لہو ہے. کوئی معنی مجازی اور معنی حقیقی نہیں، بلکہ دونوں کے دونوں معنی حقیقی ہے. کن کے نزدیک؟ علماء معتزلہ کے نزدیک. تو علماء معتزلہ کے نزدیک موجود اور معدوم، جو ابھی موجود ہے وہ، جو موجود نہیں بلکہ پردے عدم میں ہے وہ، دونوں کے دونوں شے ہے. البتہ معتزلہ نے یہ کہا کہ معدوم پر شے کا اطلاق اگر ہوتا ہے، معدوم کو شے اگر کہا جاتا ہے تو وہاں پر شے ثابت کے معنی میں ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ معدوم شے ہے، اس کا مطلب کہ معدوم ثابت ہے. انہوں نے دونوں کو شے کہا، دونوں شے کا حقیقی معنی ہے. مگر معدوم کو جو شے انہوں نے کہا تو وہاں پر معدوم کو شے کہنا ثابت کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ معدوم شے ہے، یعنی معدوم ثابت ہے. معدوم کو ثابت کے معنی میں شے انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کے نزدیک ثبوت وجود سے عام ہے. ثبوت وجود خاص اور ثبوت عام. وجود خاص، ثبوت عام. ثبوت عام یعنی جو ثبوت عام ہوا تو جو موجود ہے وہ بھی ثابت ہے اور جو معدوم ہے وہ بھی ثابت ہے. تو موجود اور معدوم دونوں ثابت ہے. تو ثبوت عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر وجود خاص ہے. جو موجود ہے اسی کو، وہی وجود کے ساتھ متصف ہوگا، اسی کو موجود کہا جائے گا. معدوم کو موجود نہیں کہا جائے گا. تو وجود خاص ہے موجود کے ساتھ، جو دنیا میں جس کا وجود ہے. اور جو معدوم اور موجود دونوں کو شے کہا جاتا ہے. تو ثبوت عام ہے معدوم اور موجود دونوں کے ساتھ، لیکن وجود خاص ہے موجود کے ساتھ. تو ثبوت وجود سے عام ہے معتزلہ کے نزدیک. اب آپ دلیل سمجھیے کہ دونوں پر اطلاق کیسے ہوتا ہے شے کا. کوئی بھی ممکن اپنے وجود سے پہلے یا تو ممکن ہوگا یا واجب ہوگا یا ممتنع ہوگا. کوئی بھی ممکن اپنے وجود سے پہلے، موجود ہونے سے پہلے یا تو ممکن ہوگا یا موجود یا واجب ہوگا یا ممتنع ہوگا. ممکن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس چیز کا وجود و عدم دونوں برابر ہو. نہ وجود ضروری عدم محال، نہ عدم ضروری وجود محال. دونوں میں سے کوئی ضروری کوئی محال نہ ہو، بلکہ دونوں کے دونوں برابر ہو. ایسی چیز کو ممکن کہا جاتا ہے. جیسے تم کو بیٹا ہونا اور بیٹی ہونا، یہ دونوں برابر ہے. نہ بیٹا ہونا ضروری اور بیٹی ہونا محال، نہ بیٹی ہونا ضروری اور بیٹا ہونا محال. دونوں میں سے کوئی ضروری اور کوئی محال نہیں،
بلکہ دونوں پہلو برابر ہے تو بیٹا بیٹی ہونا ممکن کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا یہاں پر؟ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا ممکن کہا جائے گا. تو ممکن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو, کوئی غالب کوئی مغلوب نہیں, دونوں پہلو برابر ہو. اور واجب کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہو. اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری اور عدم محال ہے, اللہ تعالیٰ واجب ہے. ممتنع کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کا عدم ضروری اور وجود محال ہو. عدم ضروری اور وجود محال ہو. اللہ تعالیٰ کا شریک باری کا عدم ضروری اور وجود محال ہے. ارے شریک باری کا معدوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں, اور موجود ہونا محال ہے کہ نہیں؟ شریک باری کا موجود ہونا محال ہے. تو دیکھو شریک باری کیا ممتنع ہے. تو ممتنع کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کا عدم ضروری اور وجود محال. واجب کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کا وجود ضروری اور عدم محال. اور ممکن کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو. تو شے معدوم اور موجود دونوں کو کہا جاتا ہے. اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں. موجود کو شے کہا جانا یہ تو ظاہر ہے, اشاعرہ یہ مانتے ہیں. اس پر دلیل نہیں دے رہے ہیں. دلیل دے رہے ہیں کہ معدوم کو بھی شے کہا جاتا ہے, اس پر دلیل دے رہے ہیں. مگر معدوم کو شے کہا جاتا ہے ثابت کے معنی میں, اس پر دلیل دے رہے ہیں. معدوم کو شے کہا جاتا ہے کس معنی میں؟ ثابت کے معنی, اس پر دلیل دے رہے ہیں. دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے یا تو وہ ممکن ہوگا یا واجب ہوگا یا ممتنع ہوگا. کسی ممکن کے اپنے وجود میں آنے سے پہلے واجب ہونا یا ممتنع ہونا محال, یہ دونوں ہو نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے واجب ہوگا تو واجب کا ممکن کی طرف پلٹنا لازم آئے گا, واجب کا ممکن میں بدلنا لازم آئے گا. اور ممکن کی حقیقت اور واجب کی حقیقت دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے. تو ایک حقیقت کا دوسری حقیقت میں بدلنا لازم آئے گا, اور حقائق کا بدلنا محال ہے. جب حقائق کا بدلنا محال ہے تو کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے وہ واجب نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے ممتنع بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ممتنع ہوگا تو وہ ممتنع اپنے ممکن کی طرف وجود میں آئے گا تو ممتنع ممکن کی طرف پلٹے گا, ممکن سے بدلے گا, ممکن سے وہ مبدل ہوگا. اور ممتنع اور ممکن یہ دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے. اور جب دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے تو اگر کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے ممتنع ہوگا تو اس ممتنع کا ممکن کی طرف انقلاب لازم آئے گا, کوئی حقیقت کا بدلنا لازم آئے گا. اور حقائق میں تبدیلی ہوتی نہیں ہے, حقائق بدلتے نہیں ہیں. اس لیے کوئی بھی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے نہ واجب ہوگا نہ ممتنع ہوگا, ورنہ حقیقتوں کا انقلاب لازم آئے گا, اور حقیقتوں میں انقلاب محال ہے. اس محال سے بچنے کے یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے نہ واجب ہوگا نہ ممکن ہوگا, واجب ہوگا نہ ممتنع ہوگا. تو اپنے وجود میں آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ پھر ممکن ہوگا. کیا ہوگا؟ ارے جب یہ دونوں شقیں باطل ہو گئے تو کیا ثابت ہوا؟ ممکن. تو کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے اس کا واجب ہونا یا ممتنع ہونا جب محال ہو گیا تو ممکن ہونا ثابت ہوا. تو کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے ممکن ہوگا, کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے ممکن ہوگا. اچھا, اب یہ جو ممکن ہے, امکان ایک صفت ہے. اس صفت کے لیے کوئی موصوف کا ہونا ضروری ہے. امکان ایک, ارے کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے جب ممکن ہے تو وہ ممکن ہے تو امکان اس کے لیے صفت ہوئی, اس کے لیے کوئی موصوف کا ہونا ضروری ہے. اب وہ موصوف موجود تو ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ اگر امکان صفت کا موصوف موجود ہو تو ممکن کا اپنے وجود میں آنے سے پہلے موجود ہونا لازم آئے گا, اور کوئی بھی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے موجود ہو جائے یہ محال ہے. اس لیے کسی ممکن کے امکان موصوف کی صفت موجود نہیں ہوگا. جب موجود کا صفت ہونا باطل ہو گیا تو ثابت کا صفت ہونا ثابت ہو گیا. پتہ چلا
کہ کوئی ممکن اپنے وجود میں آنے سے پہلے جب ممکن ہوگا تو وہ ثابت ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ ثابت ہوگا. حالانکہ معدوم ہو تو معدوم ممکن، معدوم ہے وہ ثابت کے معنی میں ہوا. کس کے معنی میں ہوا؟ ثابت کے معنی ہوا. یہی ہم نے کہا تھا کہ معدوم پر شے کا اطلاق ہوتا ہے مگر وہ ثابت کے معنی میں ہے. تو معدوم ممکن ثابت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ ثابت ہے. تو معدوم ممکن شے ہے مگر ثابت کے معنی میں ہے. تو شے کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، موجود پر بھی اور معدوم پر بھی. موجود پر شے کا اطلاق ظاہر ہے اور معدوم پر شے کا اطلاق اگر ہے تو وہ ثابت کے معنی. کس کے معنی میں ہے؟ ثابت کے معنی میں. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. تو بہرحال اہل لغت کے یہاں شے کا معنی کچھ اور ہے جو ہم نے بتایا. اشاعرہ متکلمین کی دیگر شے موجود کو کہا جاتا ہے، موجود ہی شے کا حقیقی معنی ہے. معدوم میں شے کا استعمال اگر ہوتا ہے تو مجازن ہوتا ہے، مگر متکلمین معتزلہ کے نزدیک موجود اور معدوم دونوں کو شے کہا جاتا ہے. معدوم کو اگر شے کہا جاتا ہے تو وہ ثابت کے معنی میں. تو یہ بات کہی شارح نے. اس کے بعد شارح نے آگے کہی کہ ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون، یہ چاروں کے چاروں مترادف الفاظ ہیں اور ان چاروں کا معنی ایک ہے اور چاروں کا معنی بالکل بدیہی ہی ہے. ان چاروں کا تصور بالکل بدیہی ہی ہے، کوئی ڈھکا چھپا معنی اس کا بالکل نہیں ہے. دیکھو، اور ہم اشاعرہ کے نزدیک شے کا معنی موجود کے ہے اور ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون، یہ چاروں کے چاروں مترادف الفاظ ہیں جس کے معنی کا تصور بالکل بدیہی ہے. جس کے معنی کا تصور بدیہی